أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورۃ الصاد کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 27 سے سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 40 پر ختم ہو رہا ہے. جملہ ان 13 آیتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وہیں ابتدا میں اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ آ رہا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اور انشاءاللہ جب آیت شروع ہوگی وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اس موقع پہ اس بیک گراؤنڈ کو، اس پس منظر کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اس سے پہلے کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں اس پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو، ہمارے گلوب کو، چمکتے ہوئے چاند کو اور دہکتے ہوئے سورج کو جو پیدا فرمایا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور جیسے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ گزشتہ اتوار حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے پر مبنی آیتیں گزری ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. یہ دونوں کا تذکرہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو تسلسل کے ساتھ ہوتا اور بیچ میں یہ 3 آیتیں نہ آتی، لیکن قرآن مجید کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ ترتیب اپنا لی کہ بندے قصہ گوئی میں مشغول نہ ہو جائیں. بندوں کی ہدایت وہ مرکوز ہے اصلا. لہذا جب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تسلسل کے ساتھ ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات بیان کر دیتا تو تاریخ کی ایک کتاب ہو جاتی ہے، تاریخ کا ایک باب بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس تذکرے کو توڑ دیا، روک دیا، اور پھر
سارے انسانوں کو، ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو منتقل فرمایا کہ دیکھو مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم بندگی کے آداب سیکھ لو، بندگی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، عبدیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، فرما برداری آ جائے۔ اور یہ پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کے پس منظر میں مقصد یہی ہے کہ ایک ایسی مخلوق اس دنیا میں آباد کی جائے جو مخلوق اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل اور اپنے وسائل کے ساتھ یاد کرے۔ لہذا فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ ہی زمین کو، وما بینہما، اور نہ ہی آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے ان سب کو باطلا، بیکار کے، بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ تاکید فرما دی کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تو یہ گمان نہ کرو کہ ہم نے یہ ساری چیزیں بیکار پیدا کر دی، نہیں، ان کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زمین اور آسمان کے ستارے اور سورج، یہ سب کچھ بغیر مقصد کے پیدا ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں رونما ہو گئی، تو فرمایا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اہل کفر کی بدگمانی ہے، غلط فہمی ہے، جو منکر ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ عظیم الشان کائنات بے مقصد پیدا کر دی گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہ اللہ کی ذات برتر ہے بیکار کاموں سے، بیکار کام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھوڑی کرے گا۔ لہذا فرمایا ایک مقصد ہے جس کے لیے یہ پوری کائنات پیدا کی گئی۔ اب جو اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور وہ مقصد کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو نہیں اپنا رہے ہیں، تو فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو تباہی ہے انکار کرنے والوں کے لیے آگ کے ذریعے سے، آگ میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آگ کے عذاب سے وہ دوچار ہو جائیں گے، یہ ان کے لیے تباہی کا سامان ہو جائے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ ہم ایمان قبول کرنے والوں کو اور نیکیوں پر عمل کرنے والوں کو کالمفسدین فی الارض، زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے، انہی کے ہم پلہ کر دیں گے، ان کے برابر کر دیں گے؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اہل تقوی کو فاسق و فاجر کی طرح کر دیں گے؟ دونوں برابر، یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کبریٰ کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ارشاد فرما جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں، جو نیکیوں کے پابند ہے، وہ ان لوگوں کی طرح آخرت میں ہرگز نہیں ہو سکتے جو دنیا میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ اور جب عربی میں بالخصوص قرآنی اصطلاح میں مفسد اور فساد کا لفظ آتا ہے تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ شرک کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فساد ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی برائی کو انجام دینا اور پھیلانا اور بگاڑ پیدا کرنا، یہ سب قرآن مجید کی اصطلاح میں فساد ہے اور بگاڑ ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہ گناہ گار جو روئے زمین پر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، بے حیائیوں کے اڈے کھول رہے ہیں، لڑائی جھگڑے فتنے اور یہ وہ ساری ظلم و زیادتی جو انسان بالکل پسند نہیں کرتا، وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آخرت میں وہ اہل تقویٰ کی طرح، نیک لوگوں کی طرح جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ فرمایا عقل اس کو قبول کرتی ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ ام نجعل المتقین کالفجار، جو متقی ہوگا وہ فاسق و فاجر کی طرح نہیں ہوگا، فاسق و فاجر پھنسا ہوا ہوگا، اس کو حساب کتاب دینا ہوگا اور اس کو بہت سارے مسائل سے گزرنا ہوگا، اور اہل تقویٰ تیزی کے ساتھ جنت کی طرف لپک کے چلے جائیں گے۔ آگے سورۃ الزمر
انشاءاللہ آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ دونوں کا منظر بیان کر دیا، میدان حشر میں اہل تقویٰ کے ساتھ کیسے اعزاز ہوگا اور ان کے وفد کو کیسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور اہل فسق و فجور، نافرمانی کرنے والے، معصیتیں کرنے والوں کو کیا مصیبتیں ہوں گی، کیسے وہ پھنسے ہوئے ہوں گے، یہ تفصیل آئندہ صورت میں آنے والی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ مختصر یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو نیک اور بد یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، متقی اور فاسق و فاجر، مفسد اور مؤمن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیا جائے اور یہ پتا چل جائے کون فرما بردار ہے، کون اطاعت گزار ہے اور کون نیک ہے، نیکوکار ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا، ارشاد فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی جانب، مبارکن بڑی بابرکت ہے۔ اور اس سے پہلے میں برکت کی تشریح کر چکا ہوں کہ برکت کے معنی کسی چیز میں اضافہ ہو جانا نہیں ہے، برکت کے معنی کسی چیز کے فائدے میں، اس کی افادیت میں اضافہ ہو جانا، بڑھ جانا۔ لہذا برکت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو وابستہ ہوں گے وہ 20 سال میں، 40 سال میں اتنی عبادت کر لیں گے، ایسی نیکیاں کما لیں گے جیسے کہ 120 سال 125 سال کی انہوں نے عمر پائی ہو۔ یہ ہے برکت کہ یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے ہماری اور آپ کی ایسی زندگی کی طرف جو زندگی نیکیوں سے پر ہو، جو زندگی ویل مینیجڈ ہو اور انسان بہت سمجھ کر گزارے، وقت پر نماز ادا کرے، اپنے مال کو مینیج کرے، کیسے خرچ کرنا ہے، وہ اسراف نہ کرے، وہ بخل نہ کرے، اپنی زندگی کی وہ ترتیب بنا دے کہ اللہ کے حقوق وقت پر ادا کرے، بندوں کے حقوق ٹھیک سے ادا کرے۔ یہ ساری زندگی کا نظام یہ کتاب دیتی ہے۔ اور جب زندگی میں نظام آتا ہے یاد رکھیے بڑی برکت ہوتی ہے۔ جو بغیر انتظام کے بدنظمی کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے وقت میں برکت نہیں ہوتی، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور جو اپنے اوقات کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں اور صحیح تقسیم کرتے ہیں اپنے وقت کی، ان کے وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ بعض اہل اللہ نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھی جتنی کتابیں ہم لوگ پڑھ نہیں پاتے۔ آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھیے، آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھیے، اور دور اخیر میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھیے۔ 217 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اپنی زندگی میں، انہوں نے 217 کتابیں لکھی ہیں عربی میں، اردو میں۔ اور یہ کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے معنی یہ نہیں صبح سے شام تک لائبریری میں بیٹھے رہتے تھے، وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، ان کے گھر والے بھی تھے، وہ تقاریب میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تقاریب سے مراد حیدرآبادی شادیاں نہیں ہیں، بلکہ تقاریب سے مراد یہ کہ میٹنگز ہوتے تھے، اجلاس ہوتے تھے اور مختلف قسم کے اہم امور ہوتے تھے، اس کو وہ انجام دیتے ہوئے اتنی کتابیں لکھ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ترتیب بنا لی تھی کاموں کی، اور وہ ترتیب سے نہیں ہٹتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے وقت میں برکت تھی۔ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کی ترتیب بنا لیں اور ہم تہیہ کر لیں کہ صبح ہم فجر کے ساتھ تلاوت کریں گے اور کچھ دیر پھر قرآن مجید پر تدبر کریں گے، کچھ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، پھر اپنی ہم زندگی کا آغاز کریں گے، اور پھر معاملات ہم نماز کے ساتھ جوڑ کر انجام دیں گے۔ ہمارا لنچ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ظہر ادا نہ ہو جائے، اور ہم حساب کتاب اس وقت تک بند نہیں کریں گے جب تک کہ عصر کی نماز نہ ہو جائے۔ مغرب بعد ہم طے کر لیں کہ گھر والوں کے ساتھ ہوں گے، عشاء کے بعد ہم طے کر لیں کہ ہم آرام کرنے کے لیے چلے جائیں گے، اور پھر یہ طے کر لیں کہ 3 ساڑھے 3 بجے سے اٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ تو آپ ہفتے 2 ہفتے میں دیکھیے آپ اپنے آپ کو ولی پائیں گے، آپ خود اب محسوس کریں گے کہ میں ولایت کے درجے پہ پہنچ چکا ہوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے وقت کو صحیح ترتیب کے ساتھ تقسیم نہیں کر پاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ باہر کی چیز ہے، اوپر سے کوئی مجھے دانت دے گا تب جا کے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ بالکل غلط فہمی ہے. یہ اندر کی چیز ہے، انسان کے اندر کی تربیت ہونی چاہیے. اندر سے اگر انسان عادی ہو جائے تو خود بخود خارجی ماحول بنتا چلا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا، رات میں وہ بیدار ہو جایا کرتے تھے اس وقت جبکہ 3 حصے رات کے گزر جاتے، چوتھا حصہ پورا 2.5-3 گھنٹہ تہجد ادا کرتے اور نغمہ سرائی کرتے، مناجات کرتے، دعائیں کرتے. پرندوں کا جھنڈ آ کر آپ کے سروں پر کھڑا ہو جاتا اور آپ کی لے سے لے، آپ کی آواز سے وادیاں آواز ملاتی. اور پھر اس کے بعد سے اب آپ ججمنٹ کے لیے، حکومت کرنے کے لیے دربار کی طرف جاتے تو پوری کی پوری زبور جو آپ پر نازل ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو تیار کر لینے کے وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے، تلاوت کر لیا کرتے تھے. اپنے اوقات کی ایسی تقسیم کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی برکت دی. لہذا برکت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ برکت آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ یہ تدبروا آیاتہ، اللہ کی آیتوں میں تدبر کرو، غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ جو مضامین نازل فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو کتاب میں آیتیں نازل فرما رہا ہے، ان آیتوں کا مقصد ہماری تربیت ہے. اگر ہم تدبر نہ کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں اور عمل کے جذبے سے اس کے مفہوم پر غور نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، عقل مند جو ہوتے ہیں نا وہ عقل کے ناخن لیتے ہیں، سمجھداری سے کام لیتے ہیں. عقل مند جو ہوتے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. عقل مند جو ہوتے ہیں وہ واقعات سے سبق لیتے ہیں. فرمایا ولیتذکر اولو الالباب، بے شک اس کتاب سے نصیحت وہی حاصل کریں گے جو اولو الالباب ہے. لبن عقل کو کہتے ہیں، اولو الالباب عقل والے. دانشمند لوگ جو عقل کو کام میں لائیں گے وہی اس آیت سے نصیحت حاصل کریں گے. جو عقل کو کام میں نہیں لائیں گے لازمی بات ہے وہ سرسری طور پر پڑھیں گے، گزر جائیں گے. جتنے واقعات آ رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا گزر چکا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ تذکیر، ہم نصیحت حاصل کریں، ہم سمجھیں اور ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. اس واقعے کا خلاصہ کیا ہے، مغز کیا ہے، ہماری زندگی پر کیا اثر پڑنا ہے، یہ چیز ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا تقاضا. کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ وہ کتاب ہے اے نبی ہم نے آپ کی جانب اس کو نازل کیا، مبارکن، بڑی برکتوں والی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرے، اپنی زندگی میں تبدیلی کرے. تو دیکھیے کیسے نصیحت حاصل ہو سکتی ہے. شروع ہی میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے علاج کیا ہے ایک خاص مرض کا. وہ خاص مرض کیا ہے؟ ایسی مخالفتیں جو ضد کی بنیاد پر نشو و نما پاتی ہیں، وہ جگہ پا جاتی ہے ہمارے اندر. مخالفت ہم کر رہے ہیں، بات اچھی ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن صرف اور صرف انسان اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ وہ ضد میں آ گیا ہے. کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیتا ہے ضد کی وجہ سے. ضد، انانیت، میں کر کے رہوں گا چاہے کچھ ہو جائے. یہ ضد انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے. اس ضد نے ابلیس کو ابلیس بنایا اور اس ضد کو قریب نہ پھٹکنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور توبہ کرتے تھے اور اللہ کے دربار میں عرض کرتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ میری انانیت آ گئی ہو، ضدی پن آ گیا ہو. اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر دو واقعات پر غور کریں جو اب آ رہے ہیں. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، شہزادوں جیسی زندگی ہے. کتنے بڑے حکمران تھے حضرت داؤد علیہ السلام، مہینوں سفر کرتا انسان لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت ختم نہ ہوتی. کتنی شاندار حکومت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ لوہے کو موم کی طرح استعمال کیا جاتا. جو جنگی لباس بنتے تھے، زرع وغیرہ،
وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کی دین ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے وہ شروع ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام جہاں اتنے بڑے حکمران ہیں وہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے فرما بردار برگزیدہ نبی و رسول اتنے مقامات حضرت داؤد علیہ السلام کے اب ان کے فرزند ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. تو لازمی بات ہے کتنی فضیلتیں مل رکھی, کیا مقام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تعریف کی تو کس سے کی کہ نبی کے صاحبزادے. آج کیا ہوتا ہے, چھوٹے سے پیر اور کسی محلے کے اور اس کے صاحبزادے پیرزادے پہنچتے ہیں تو بڑے اعزاز کے ساتھ اور بہت ہی ان کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں, وہ نہیں. دیکھو قابل تعریف کیا چیز ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ, ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. ہم نے وہبنا, ہم نے عطا کیا لداؤد, داؤد کے لیے سلیمان کو ایسا فرزند جو وجیح بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ذہین بھی ہے, بچپن سے جس کی عجیب و غریب صلاحیتیں نکھر کر آ رہی ہیں. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کم عمری کی بعض ایسی حکایتیں بیان کی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت جھلکتی ہے, کیسے وہ جینیس ہے, کیسے ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت تھی. یہ ساری چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی. لیکن فرمایا اصل انسان کی تعریف کیا ہے. انسان کی اصل تعریف ہے نعم العبد, عبدیت, بندگی اصل ہے انسان کی. اگر انسان کے اندر بندگی نہیں ہے تو انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے اندر بندگی کا ہونا اتنا افضل ہے, اتنا بہترین ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی اور بالخصوص اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو اس وقت نہ لفظ رسول استعمال کیا, نہ لفظ نبی استعمال کیا, نہ نام محمد استعمال کیا. کیا ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو سفر معراج کروائی. بعبدہ, بمحمد ہی نہیں ہے وہاں پر, برسول ہی نہیں ہے, بنبی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کا صحیح بندہ ہونا, عبدیت انسان کے اندر آ جائے, اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر چیز کی اپنی ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کو آپ یہ سمجھ لیجیے, اس کی ایک ایسی اپنی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خصوصیت اگر اس کے اندر ہے تو قابل تعریف. نمک اگر نمکین نہیں ہے تو قابل تعریف نہیں, شکر میں مٹھاس نہیں ہے تو قابل تعریف نہیں. کیا کوئی یہ کہے گا یہ نمک میں نے بہت مہنگا خریدا اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی مٹھاس تھی. لوہا اگر مضبوط اسٹرانگ نہیں ہے تو قابل تعریف نہیں. کیا کوئی شخص یہ کہے گا مجھے یہ لوہے کا ٹکڑا اس لیے پسند آیا روئی کی طرح نرم ہے؟ ہرگز نہیں. لوہے میں آپ سختی پسند کریں گے, روئی میں آپ نرمی, اور آپ شکر میں مٹھاس کو, نمک میں نمکین پن کو. تو یہ ہر چیز کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے. وہ خصوصیت جب کامل ہوتی ہے تو وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے, ورنہ وہ چیز ضائع کر دی جاتی ہے, برباد کر دی جاتی ہے, اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اگر لوہا کمزور ہو پھینک دیا جائے گا, اگر شکر میٹھی نہ ہو برباد کر دی جائے گی. انسان کی خصوصیت بندگی ہے, جتنی بندگی ہوگی انسان اتنا قیمتی ہوگا, اور اگر بندگی نہیں ہوگی تو سستا ہو جاتا ہے, اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی. اور یہ بندگی رسولوں اور نبیوں میں کامل درجے کی تھی, کامل درجے کی تھی. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس کو پہچاننا, اس کا تقویٰ, اور اس کی ادنا سی بھی نافرمانی نہ کرنا, تھوڑی سی بھی نافرمانی نہ کرنا. اتنے وہ حساس ہوتے تھے, اتنے حساس ہوتے تھے کہ ان کی اس حساسیت کا, جو سینسیٹیو ہوتے تھے عبادتوں کے معاملے میں, اس کا آپ اندازہ لگائیے. نعم العبد, بڑے بھلے بندے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ نہیں کہا بڑے حکمران تھے, بہت بڑی بادشاہت تھی. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت والے بیٹے تھے, بڑے پیغمبر کے بیٹے تھے, خود بھی پیغمبر تھے. کہا نہیں, نعم العبد, بڑا پیارا بندہ تھا وہ. اور اس کی بندگی کا عالم یہ تھا انہو اواب, وہ ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے تھے,
ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کیفیت ہوتی ہے. جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے منمانی کر لو، بلکہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہو تو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. دعاؤں کے ذریعے سے، استخارے کے ذریعے سے، سوچ و فکر کے ذریعے سے، مشوروں کے ذریعے سے وہ سوچ لیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں. بہت سوچ کے قدم اٹھاتے ہیں. لہذا یہی کیفیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے. انہ اواب، وہ بہت اللہ سے رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے. دیکھو کیسے اس کا اندازہ ہوگا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. اب یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کی تشریحات ایک سے زائد کی گئی ہیں. میں ان تشریحات کی الجھنوں میں نہ خود پڑھنا چاہتا ہوں، نہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ جو صاف ستھرا مفہوم ہے، وہ مفہوم جو متن قرآن سے ہم کو اور آپ کو ملتا ہے، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ بہت سے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، تو انہوں نے تورات اور انجیل کی بہت ساری کہانیاں اس سے روایت کیے، اور وہ ان کی روایتیں تفسیر کے لٹریچر میں جگہ پا گئی. ان کو ہم عام اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلی روایتیں. یہ اسرائیلی روایتیں کبھی کبھی بہت ہی زیادہ تردد اور شکوک پیدا کر دیتی ہیں. قرآن مجید کی صاف ستھری آیتیں سمجھنے میں حائل ہو جاتی ہیں. ان کو چھانٹنا اور نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے مفسرین نے یہ کام کیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت ممتاز ہے. اسرائیلی روایتوں کو چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں اور صحیح جو قرآنی مفہوم ہے وہ پیش کرتے ہیں. لہذا بڑی اسرائیلی روایتیں ہیں یہاں پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور وہ پھر ایک روایت ہوگی ہے سورج ڈوب گیا تو پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ سورج کو واپس لاؤ. پھر سورج واپس آیا تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی. اس کو تو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے. اگر آپ نے نماز عصر ادا نہیں کی اور سورج ڈوب گیا تو ہو گیا، ڈوب گیا. دوبارہ سورج آیا تو دوسری نماز فرض ہوئی. وہ عصر تھوڑی، وہ تو گزر گئی تھی. یہ تو دوبارہ سورج نکل رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر ایسی زبردست سازش ہو رہی تھی مدینے میں داخل ہونے کی، خندق کو پار کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے روک رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے کہ یہ مدینے میں گھس جائیں گے تو بہت تباہی مچائیں گے. مشرکین مکہ آئے تھے 10,000 کی تعداد میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو روکنے میں لگے رہے، دیکھتے دیکھتے سورج ڈوب گیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر قضا کی اور کیا فرمایا؟ بدعا دی، ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ قضا کر دی. ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری درمیانی نماز عصر قضا کر دی. تو ذرا سوچئے کہ اگر سورج کو لوٹا لینا ایسا ہی نماز کے لیے آسان ہو جاتا کہ سورج لوٹنے سے نماز پڑھ لی جائے وہ قضا نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ آپ نے سلیمان کے لیے سورج کو لوٹایا تھا، میرے لیے بھی لوٹا دیجیے، میری پوری امت کی پورے صحابہ کی نماز قضا ہوگی، ہم ادا کر لیں. تو یہ ذہن میں بات نہیں آتی ہے کہ سورج ڈوب گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اس کو نمودار کروا لیا، پھر نماز ادا کر لی. یہ وہ ساری روایتیں جو بیس لیس ہے. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں اگر بخاری و مسلم کی ہوتی، سیاستہ کی ہوتی تو لازمی بات ہے ہم اللہ کی قدرت سمجھتے، لیکن ایسے ہی تاریخ کی کتابوں میں یہودی لٹریچر سے آ گئی، تلمود کی تشریحات کے نتیجے میں ہمارے لٹریچر میں داخل ہو گئی. لہذا ان ساری چیزوں سے میں صرف نظر کرتے ہوئے، اوائڈ کرتے ہوئے جو تشریح آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوگا قبول کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جبکہ ان کی خدمت میں شام کے وقت پیش کیے گئے بہترین اعلیٰ نسل کے گھوڑے. ایک ملک فتح ہوا، نصیبین اس کا نام ہے، دمشق کے قریب وہ حصہ ہے. جب وہ فتح ہوا تو کہتے ہیں 1000 بہترین اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہاتھ لگے. اعلیٰ نسل کے اچھے بہترین گھوڑے تھے.
وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ مال غنیمت ہے، جنگ میں کامیابی ہوئی، یہ گھوڑے ہم کو ملے ہیں۔ صافینات الجیاد، جیاد کہتے ہیں جنگی اچھے اعلیٰ درجے کے، صافینات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو چہکتے رہتے ہیں، بہکتے رہتے ہیں، ایک ایک پیر اٹھا کر کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی اچھی صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن کی گردنیں لمبی ہوتی ہیں، جن کی نسلیں اچھی ہوتی ہیں، ایسے گھوڑوں کو عرب بہت پسند کرتے تھے، اور ایسے گھوڑے بہت ہمیشہ قیمتی بھی ہوتے ہیں، لاکھوں میں ملتے ہیں۔ اور ایسے گھوڑے اگر 1000 حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو لازمی بات ہے آپ نے ان کا معائنہ کیا اور مشاہدہ فرمایا، اور مشاہدہ فرمانے کے بعد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لے جاؤ استبل میں گھوڑوں کو بند کر دو، استبل پہنچا دو۔ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہوئے، پیش کیے گئے، وہاں سے لے جائے گئے، استبل میں رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص احساس ہوا، یہ ہے بندگی، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، ان گھوڑوں کو میں نے مال کی کثرت اور مال کے اضافے کا تصور کیا اور مال کے اضافے کا ذریعہ سمجھا، عن ذکر ربی، تاکہ اللہ کے شکر اور اس کی نعمت کا ذریعہ سمجھا۔ مجھے چاہیے یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا کہ اللہ کی ایک نعمت ملی ہے، دین کی خدمت کے لیے یہ نعمت مجھے ملی ہے، اور میں نے یہ نہیں سوچا، میں نے نیت کیا کی کہ خزانے میں اضافہ ہوا، آج اچھے گھوڑے ہاتھ آئے، یہ میری غلطی ہوئی، اس پر نادم ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تصحیح نیت بہت اہم ہوتی ہے، یاد رکھیے، اس میں بڑا اجر ملتا ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی نا کہ جو کرو گے جیسی نیت ہوگی ویسا تم کو اجر ملے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہجرت کر رہا ہے آدمی، نکل رہا ہے دارالکفر سے، جا رہا ہے دارالاسلام کی جانب، لیکن نیت کیا ہے؟ وہاں جا کے کسی خاتون سے شادی کرنا، وہاں جانے کے بعد کوئی بزنس شروع کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو چھوڑ کے اجر ملے گا، اس کو اجر ملے گا اس وقت جبکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے محض اس نیت سے سفر کرے کہ اللہ یہ سفر آپ کے لیے ہے۔ کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ انی مذاہب الی ربی، رب کی طرف جا رہا ہوں، ملک کی طرف پناہ لینے اور نئے مقام پر نہیں، کان اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اس کی خوشنودی کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ یہ ہے نیت، جب بالکل خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرتا ہے، اور نیت میں جب ملاوٹ آ جاتی ہے تو پھر وہ عمل اتنا مقبول نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور ایک صحابی ہے کہ ایک دیوار توڑ رہے ہیں، قصہ اس کا توڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں پر میں کھڑکی لگا رہا ہوں تاکہ ہوا بھی آ جائے اور روشنی بھی آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا اگر تم نیت یہ کرتے اذان کی آواز آ جائے تو تمہاری ہوا کو کوئی نہیں روکتا، روشنی کو کوئی نہیں روکتا، لیکن کھڑکی کے کھولنے میں تم کو ثواب ملتا۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا گھر والوں کو ایک لقمہ کھلانا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور نیت اگر بری ہوتی ہے، اور بری نیت تو الحمدللہ مسلمان کم ہی کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن بے نیت ہی بہت ہوتی ہے، نیت بغیر، ذہن خالی ہے، وضو کر لیا، ذہن خالی ہے، تلاوت کر لی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من صام ایمانا و احتسابا، روزہ رکھنے والا پورے ایمان کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہوئے پروردگار تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ یہ فاقہ نہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے، یہ نیت کے ساتھ انسان اعمال کرے، اس کو احضار نیت کہتے ہیں۔ ایک ہے اخلاص نیت جس میں ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو، دوسرے احضار نیت ہے خالی و ذہن ہو کر کام نہ کیا جائے کہ تم نے دین کے کام ہیں جو ہم بالکل خالی ذہن ہو کر لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نلکنا وضو کر لیا، صحابہ کا عالم یہ تھا
وضو کرتے ہوئے کہتے تھے پروردگار آپ کو خوش کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ اگر نوکری کرتے ہوئے کوئی یہ کہے پروردگار آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ اکل حلال آمدنی کماؤ اور حلال آمدنی سے اپنے خاندان کی پرورش کرو، یہ آپ کی شریعت آپ کے دین پر عمل کرتے ہوئے نوکری کرواؤ، تو اس کی نوکری اس کے حق میں عبادت۔ اور اگر نیت نہ ہو تو نماز بھی نماز نہیں، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، کھلے ہوئے نماز پڑھ رہے روٹین میں امام صاحب کے ساتھ، جذبائی نہیں ہے تو پھر وہ نماز بھی وہ اجر نہیں دلائے گی جو اجر نیت کے ساتھ تجارت پر، نیت کے ساتھ زراعت پر ملتا ہے۔ یہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ کیوں سمجھا، حب الخیر، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، دولت کو بھی کہتے ہیں عربی میں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ انسان دولت کا بڑا نسیاں ہوتا ہے، دل دادا ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خیر ہی کا لفظ ارشاد فرمایا، لہذا خیر کے معنی یہاں پہ دولت کے ہے، مال کے ہے۔ فقال انی احببت حب الخیر، میں نے مال کا ذریعہ سمجھا، دولت کا ذریعہ سمجھا، خزانے میں اضافہ کا ذریعہ سمجھا، عن ذکر ربی، اور اللہ کے ذکر سے غافل رہ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ یہ گھوڑے غفلت کے پردے میں چلے گئے، اور غفلت کی وجہ سے میں اللہ کا ذکر، اس کا شکر ادا نہیں کر سکا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے مومن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے پاس سے اجر پاتا ہے، فرمایا ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے پاس اجر پاتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ احساس ہوا، یہ مقام شکر تھا، اور اس میں میں نے شکر ادا نہیں کیا ہے، معاہدہ کیا سرسری طور پر اور ان کو خزانے میں جمع کر دیا، لہذا فرمایا ردوہا علیہ، واپس لاؤ، واپس لاؤ۔ واپس آنے کے بعد سے فتفق بسم بالسوق والعناق، ان کی گردنوں اور ان کی پنڈلیوں کو سہلانے لگے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت عنایت فرمائی اور تیری اس نعمت پر میں بہت شکر گزار ہوں، یہ تیرے دین کے لیے وقف ہے، تیری دین کی خدمت کے لیے میں ان کو لگا دوں گا۔ نیت کی تصحیح کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ کیا۔ اب یہ تفصیل سمجھ لینے سے وہ سارے سوالات نہیں کھڑے ہوتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے، اور جب نماز قضا ہو گئی تو آپ کو بڑی شرمندگی ہوئی، آپ نے یہ کہا کہ سورج کو واپس لوٹاؤ، سورج واپس لوٹ کر آ گیا، پھر آپ نے نماز عصر ادا کر لی، اور اس کے بعد سے کیا کیا، ترجمہ یہ کرتے ہیں فتفقا بسم بالسوق والعناق، تلوار لے کے گھوڑوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی۔ تو بیچارے گھوڑے کیا قصور تھے، ان کو کیوں سزا مل رہی ہے، گھوڑوں کو کیوں؟ اب پھر یہ مال کو تباہ کرنا، برباد کرنا بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ ایک نبی اور رسول بلا وجہ مال کو کیوں ضائع کرے گا؟ سوچیے، معصوم جانوروں کو سزا کیوں دے گا، مال کو ضائع کیوں کرے گا؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ جب سورج واپس آ گیا اور نماز عصر ادا ہو گئی تو اب گھوڑوں کا کیا قصور رہ گیا، ان کو کیا وہ سزا دی جائے؟ نماز تو ادا ہو گئی نا، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ سورج کو لوٹا دیا اور نماز ہو گئی ختم، گناہ بھی نہیں رہا، تو گھوڑوں کو کیوں سزا؟ انسان کا نفس غلطی کرے سزا گھوڑوں کو ملے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انسان غلطی کرے دوسروں کو بری کے الزام ٹھہرائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ اسرائیلی روایتیں سمجھ میں نہیں آتی، صاف ستھرا مفہوم ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ میں اس لیے ذرا سا تفصیل کر رہا ہوں، پھر آپ لوگ تفصیلیں پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں ہماری کتاب میں تو ایسا لکھا، آپ نے تو بیان ہی نہیں کیا۔ اسی لیے میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ تفسیریں ذرا سا دل کو لگتی نہیں ہے۔ صاف ستھرا مفہوم یہ ہے کہ یہ گھوڑے یہ حجاب کے پردے تلے چلے گئے تھے، غفلت کے پردے چلے گئے تھے، ان کو پھر بلایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو سہلایا، ان کی گردنوں پر ہاتھ رکھا، ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ رکھا، اللہ کا شکر ہے، جاؤ ان کو واپس لے جاؤ، خزانے میں جمع کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال میں آئیں گے۔ بندگی کی یہ حساسیت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغیر شکر کے ان چیزوں کے معائنہ کرنے کو بھی گناہ سمجھا، غلط سمجھا، پچھتائے، اس پر ندامت کا اظہار کیا، اور دوبارہ پھر عمل نیت کی تصحیح کرتے ہوئے اپنا عمل کیا۔
یہ ہے حقیقت جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اس میں بھی بیسی اور تشریحات ہے اور عجیب عجیب کہانیاں ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کوٹی شیطان جو ہے لے کے بھاگ گیا اور اس کے بعد آپ کے تخت حکومت پر بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد سے انگوٹھی سمندر میں پھینک دیا، مچھلی نگل لی اور وہ مچھلی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کھانے میں آئی، اس کو کاٹا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکل گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی پہن لی، پھر مملکت مل گئی۔ نعوذ باللہ۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو بچوں کو تو سنانے کے قابل ہے لیکن شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب یہودیوں کا بکواس ہے۔ یہاں مسئلہ صرف اتنا ہے جو بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کا ایک امتحان دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے یہ نیت کر رہے تھے کہ جتنے بیٹے ہوں گے وہ سب دین کی خدمت کے قابل ہوں گے، سب کو وقف کر دوں گا، جیسے میں اپنے والد صاحب کا مشن لے کر چل رہا ہوں میرے بیٹے بھی ایسے ہی دین کا مشن لے کر چلیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ دیکھیے ہم لوگ کتنی بات چیت کرتے ہیں اور اس میں ہم نہ انشاءاللہ کہتے ہیں نہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا اور انہوں نے 3 سوال کیے، روح کس کو کہتے ہیں، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اور اصحاب کہف کون کتنے تھے، کہاں تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل وہی آئے گی بتا دوں گا۔ دوسرے دن تک وہی نہیں آئی اور ان لوگوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتا دیں گے۔ تیسرا دن بھی ہو گیا اور پھر شبہ ہی ہوا کہ یہ لوگ جھٹلا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیں۔ روایتوں میں آتا ہے متواتر 15 دن گزر گئے، 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے کیسے کہہ دیا میں کل کر دوں گا بتا دوں گا؟ رسول کے لیے سزاوار نہیں، ہم لوگ کرتے ہیں غلطی، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن رسولوں اور نبیوں کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بھی چھوڑ دینا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ وحی نہیں نازل ہو رہی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہہ کے کہا تب وحی بھی آئی اور متنبع بھی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کو اجازت نہیں کل کر دوں گا کل بتا دوں گا، آپ کہہ دیں نہیں، اللہ یشاء اللہ، آپ کو انشاءاللہ کہنا ہوگا، اللہ کی مشیت ہوگی تو آپ پر وحی آئے گی ورنہ وحی نہیں آئے گی۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ یہ ایسی حدیث ہے جو ہر حدیث کی معتبر کتاب میں ہے اور سند بھی بالکل بے داغ ہے، مضبوط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، لہذا آپ کی جتنی ازواج مطہرات تھی، خاص فیگر آتے ہیں، وہ فیگروں میں اختلاف ہے، بعض روایتوں میں کچھ، بعض روایتوں میں کچھ، وہ تفصیل میں نہیں لانا چاہتا ہوں۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آپ کی اہلیہ وہ حاملہ نہیں ہوئی، صرف ایک حاملہ ہوئی اور ان کو بیٹا بھی ہوا تو وہ تمام الخلقت نہیں تھا، ناقص تھا، کچھ ہاتھ پیر میں عیب تھے اور وہ لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رکھا گیا۔ ثم اناب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ وہاں ضد نہیں، وہاں ہٹھرمی نہیں، وہاں انانیت نہیں، یہ نہیں کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ مولا تیرے دین کی خدمت کے لیے ہی تو میں نے نیت کی تھی، نہیں کہا ہاں غلطی ہو گئی، مجھ سے مجھے یہ نہیں دعویٰ کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا ہو جائے گا، مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اناب رو رو کے توبہ کی۔ توبہ کے معنی الگ ہوتے ہیں، انابہ کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ تشریح کرتا ہوں، انابت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جو شیرخوار سا کھیلتا ہوا ماں سے دور چلا جاتا ہے، بھوک لگتی ہے، روتا ہوا ماں کی طرف آیا، پھر ماں نے اس کو فیڈ کر دیا
پھر تھوڑی دیر کے بعد کھیلتا ہوا ماں سے تھوڑا دور چلا گیا، پھر اس کا ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، وہ روتا ہوا پھر ماں کے پاس آیا، ماں نے زخم سہلا دیا، کچھ کھلا پلا دیا، پھر کھیلنے میں مشغول ہو گیا، پھر نیند آنے لگی، روتا ہوا ماں کی طرف لوٹ کر آیا۔ یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ماں کی طرف جو لوٹ کے آنے کی ادا ہے، یہ انابت۔ بندہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، غم بھی ہو تو اللہ کی طرف، خوشی بھی ہو تو اللہ کی طرف، سوال بھی کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار لوٹنے کی ادا کو انابت کہتے ہیں۔ لہذا فرمان کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ پڑے، اور پھر ان کے وہ فرزند وہ بڑے ہوئے، اور وہ عام ان کا نام تھا، لیکن وہ اہل نہیں تھے، مملکت کو نہیں سنبھال سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کو نہیں سنبھال سکے، اس کے بعد مملکت ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نبی زیادہ ہو، نااہل ہو تو کرسی پہ نہیں بٹھانا چاہیے، نااہل ہو تو کرسی پہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ ہمارے پاس جو آ گیا ہے نا کہ باپ کے منصب پہ بیٹے کو ہر حال میں بیٹھنا، یہ ملوکیت عجیب و غریب یہ عالم ہے کہ ملت پوری کی پوری بات تو حضرت حسین کی کرتی ہے، حضرت حسین کی شہادت یاد کرتی ہے، لیکن عمل یزید کا کرتے ہیں، سب عمل یزید کا کرتے ہیں، یزید کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہر باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا کرسی پہ، کتنا ہی نااہل ہو، تنظیمیں تباہ ہو رہی ہیں، تحریکیں تباہ ہو رہی ہیں، جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں، دینی کام تباہ ہو رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے یہی شہنشاہیت، باپ کا جانشین بیٹا ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ اگر صلاحیت ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین بنے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی 53 سال کی عمر میں وفات ہو گئی تو ان کے نااہل بیٹے کو اسرائیلیوں نے تخت پر بٹھا دیا، اور تھوڑے دن میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اسلامی مملکت ہی ہم کہیں گے، نبیوں کی مملکت تھی، وہ مملکت پوری کی پوری طوائف الملوکی میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بیٹھ کے رہ گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ یہ وقت فتنہ سلیمان، ہم نے امتحان لیا سلیمان کا، اور ان کے تخت پہ ایک ایسا جسم کا لوٹڑا لا کر ڈال دیا جو کام کاج کا نہیں تھا۔ ثم آنا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا اور دعا کی، قال رب اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرما، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ میری مملکت ایسی ہو کہ میرے بعد پھر کوئی اس کا اہل ہی نہ ہو، اتنی بڑی میری مملکت ہو، میرے بعد کسی کو یہ مملکت نہ ملے، اتنی اچھی مملکت ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ خوب عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، رات میں جب اپنے حجرے میں تہجد ادا کر رہا تھا، نماز ادا کر رہا تھا، تو ایک ابلیس سرکش قسم کا وہ بدتمیزی کرنے لگا، میرے نماز میں انٹرفیئر کرنے لگا، مداخلت کرنے لگا، تو میں نے اس کی گردن پکڑ لی، اس کو کنٹرول میں کر لیا۔ یہ رسولوں کی خصوصیت ہے، ابلیس میں کنٹرول کرنا، یہ ہمارے موکلوں کے بس میں نہیں ہے، وہ بلا وجہ دعویٰ کرتے ہیں۔ رسولوں کی خصوصیت میں عام امتی کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، میں کہوں رات میں مجھ پہ وحی آئی، آپ مانیں گے؟ ایسے ہی موکلوں کی بات نہ مانے کہ جن میرے کنٹرول میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ رسولوں کی خصوصیت ہوتی ہے، جنوں پر کنٹرول۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس کو کنٹرول میں کر لیا۔ کنٹرول میں کرنے کے بعد سے میں نے یہ سوچا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ مدینے کے بچے سے کھیلیں، لیکن اچانک مجھے دعا یاد آئی کہ میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور میری مملکت ایسی ہو کہ پھر کسی کی ایسی مملکت نہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ سلیمان کی اس خصوصیت کو میں ختم کر دوں گا اگر جنوں پر میں کنٹرول کروں گا، لہذا میں چھوڑ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خصوصیت کو ختم نہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو میں آئے ہوئے جن کو چھوڑ دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خصوصیت کو ہمارے وہ عامل اور کیسے کنٹرول میں کر لیتے ہیں جو خود فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، جو خود کیا کیا تباہی بربادی کرتے ہیں۔ آپ سوچئے
تو یہ وہ دعوے ہیں جن کی حقیقت نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی مملکت تھی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابلیس کو بھی جن پر بھی کنٹرول تھا. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے یہ خصوصیت دے کہ میری مملکت ایسی ہو کہ میرے بعد کسی کو یہ مملکت نہ ملے. بے شک آپ عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. فسخرنا له الريح تجري بأمره، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی گئی اس کے اللہ تعالیٰ تشریف فرما رہا ہے، ہم نے ان کے قابو میں ہواؤں کو کر دیا جو ان کے حکم سے چلنے لگی. اور رخاء حیث اصاب، بڑی نرمی کے ساتھ سہولت کے ساتھ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ہواؤں کو بھیج دیتے اور ان ہواؤں پر اپنا تخت رکھتے اور تخت پر تشریف فرما ہوتے اور کہتے چلو فلسطین وہاں معائنہ کریں گے، چلو دمشق وہاں معائنہ کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بالکل ویسے ہی اڑتا جیسا آج آپ کا ایروپلین اڑتا تھا. آپ کے ایروپلین کو انجن کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو انجن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر انجن کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلین کو اڑا دیا. اور شیاطین کل بناء و غواص، اور ہم نے کنٹرول کر دیا شیطانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ ہر تعمیر کرنے والا اور سمندروں پر غوطہ لگانے والا ابلیس اور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھا. وآخرین مقرنین، اور کچھ اور بھی ایسے جن تھے جو بندھے ہوئے تھے فی الاسفار، زنجیروں میں. اگر آپ فلسطین جائیں اور یروشلم جس کو ہم لوگ قدس کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں، تو آپ جب مسجد اقصی میں داخل ہونے کے لیے جب کیمپس میں داخل ہو جائیں گے، دیوار میں داخل ہو جائیں گے، قبلہ رخ آگے بڑھیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ایک بڑی بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے محبس الجن. وہی جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو قابو میں رکھتے تھے. اور اس کے دروازے کو آج کی یہودی سلطنت کھلنے نہیں دیتی کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس کا دروازہ کھل جائے گا تو پتہ نہیں کتنے جن برآمد ہوں گے اور ان کو چلتا کر دیں گے. لہٰذا اس پر تالا لگا ہوا ہے. وہاں کے مسلمان کہتے ہیں لیکن روایتوں میں تو نہیں ہے کہ یہ دروازے کو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھولیں گے اور وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر داخل ہوگا. واللہ عالم، کہتے ہیں یہ مشہور ہے لیکن روایتوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وآخرین مقرنین فی الاسفار، اور جنوں میں کی ایک تعداد کچھ دیگر ایسے بھی تھے جو بندھے ہوئے تھے زنجیروں میں اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے. انہیں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک زبردست عبادت گاہ بنائی تھی جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور تھی. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان نااہلوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحیح جانشینی نہیں کی، لہذا مملکت ٹوٹتی گئی اور پھر بختنصر کا حملہ ہوا اور اس نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا. اور ہیکل سلیمانی میں جو تابوت سکینت رکھا ہوا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی، تورات کی تختیاں تھی، ہارون علیہ السلام کا جبہ تھا، وہ تابوت اٹھا کر صندوق اٹھا کر وہ چلتا بنا لے کر چلا گیا. یہ اس کی ایک الگ تاریخ ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں جنوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ ہر کام جنوں سے لے سکتے تھے. ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری بخشش ہے، ہمارا عطیہ ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا. ھذا عطاؤنا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے تھے جس کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں فنا فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے فنا ہو جانا. یہ مقام جب آتا ہے تو پھر عالم یہ ہو جاتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فمنن اور امسک بغیر حساب. اب یہ ہمارا عطیہ ہے، بخشش ربانی ہے، آپ چاہے خرچ کیجیے، آپ اپنے چاہے روک کے رکھ لیجیے، آپ کو اجازت ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بغیر حساب کتابوں نے آپ کو عطا کیا. لہذا فمنن، آپ رحم و کرم کیجیے، کسی کے اوپر خرچ کر دیجیے، خیرات کر دیجیے. اور امسک، یا آپ بغیر ہی حسابی جتنا چاہے اپنے لیے روک لیں. اب آپ کا مقام یہ نہیں ہے کہ آپ سے کہا جائے 2.5% 2% تو بہت اونچے مقام پر آ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بہت بڑی جنگ دشمن بہت خطرناک قسم کا ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے، ہتھیار لینا ہے، جانور لینا ہے، لاؤ اپنے اپنے گھروں سے پیسے.
تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا تھا دولت کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے اور ان اشرفیوں کو ایسے الٹ پلٹ کرتے، اور کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جو کرنا ہے کرو تم۔ یہ ایک مقام ہوتا ہے جس پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر عالم یہ ہو جاتا ہے وہ روک کر رکھ لے، خرچ کر دے، وہ خود اپنے مصرف میں لے لے، دوسروں کو دے دے، کچھ بھی کر لے، وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب اس کی باس پرس نہیں ہوتی۔ فنائیت کا ایک مقام ہوتا ہے، لہذا یہاں اسی مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اب بندہ اپنی مرضی کا رہ نہیں جاتا، ٹوٹل اللہ کے ہاتھوں میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہے تو روک لے، چاہے خرچ کر دے، سب کی آپ کو اجازت ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، کیونکہ سلیمان ہم سے بہت قریب تھے، بہت قریب تھے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بڑی قربتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور یہ قربتوں کی وجہ سے اجازت تھی کہ وہ جو چاہے کرے۔ لیکن فرمایا ان ساری قربتوں کے باوجود تم کو جو خیال رکھنا چاہیے اور جو تم کو سمجھنا چاہیے حقیقت وہ یہ ہے کہ وہ حسن مآب کہ انسان کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے لیکن اپنے خاتمے کے سلسلے میں مطمئن نہ ہو۔ جب تک کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو انسان کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نعمت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی، وہ حسن مآب، ان کا انجام بھی، ان کا نتیجہ بھی، اور ان کا آخری مرحلہ بھی بڑا حسین ہوا، اچھا ہوا۔ اللہ کی فرما برداری پر، ایمان کے تقاضوں پر اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ یہ ہے اہم ترین چیز کہ بندہ جب تک کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے وہ مطمئن نہ ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقینی چیز موت آنے تک تم عبادت کرتے رہو، لگے رہو تاکہ عبادت پر تمہاری موت ہو۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری، بندگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسی آزمائشوں سے گزارا، لیکن وہ کیسے ثابت قدم رہے۔ انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گے اللہ رکو میں، اللہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔